حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں، مجلس اعزاز سالانہ بتاریخ 24 محرم سنہ رواں بوقت 8 بجے صبح سواری علم مبارک سید الساجدین علیہ السلام اٹھائی جائے گی۔ یہ مجلس بمکان قیصر حسین صاحب مرحوم روبرو غفاری مسجد، سنتوش نگر، واٹر ٹینک روڈ، نس گارڈن پلازا فنکشن ہال مقرر ہے۔ آپ حضرات سے فرزندان و نبیگار قیصر حسین صاحب مرحوم امید سرفرازی ہے۔ اس مجلس میں آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، الحمدللہ آپ کی باوقار سماعتوں کی بارگاہ میں قرآن مجید اور تعارف صراط مستقیم کے عنوان سے تیسری گفتگو کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ گزشتہ کی دو تقاریر میں جو معروضات، جو گزارشات اور جو افکار و نظریات آپ نے سماعت فرمائے ہیں، انہی سے متصل اور مربوط
اور بلا فصل ہوتے ہوئے آج کی یہ گفتگو بھی آپ کی بارگاہ میں نذر ہے، ہدیہ ہے اور تحفہ ہے۔ قرآن مجید کے 5ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ المائدہ کی 2 آیات آپ سماعت فرما رہے ہیں، 15ویں اور 16ویں۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری گائیڈنس کے لیے اور تمہاری راہبری اور رہنمائی اور پیشوائی کے لیے سامان نجات یقینی بنانے کے لیے اپنی بارگاہ سے، اپنے دربار سے، اپنی سرکار سے اور اپنی طرف سے، اپنی جانب سے 2 ہادیوں کا انتظام فرمایا ہے۔ ایک ہادی نور ہے اور دوسرا رہبر کتاب مبین ہے، یعنی اللہ نے انسانی برادری کی نجات اور ہدایت کے لیے یہ خوبصورت اور جمیل ترین اہتمام فرمایا ہے، اور خصوصیت یہ ہے کہ من اللہ، یہ اہتمام، یہ انتظام، یہ سسٹم اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے۔ یعنی ہادی بنانا، رہبر منتخب کرنا اور پیشوا چننا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کا رائٹ ہے، بندوں کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوقات کو یہ رائٹ اور یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا رہبر چن سکے یا اپنا ہادی بنا سکے یا اپنا رہنما منتخب کر سکے۔ یہ پیور اور خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قرآن مجید کی آیات متعدد ہے، کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، جو اس حقیقت کو، اس صداقت کو، اس تصور کو اور اس نظریے کو تقویت دیتی ہے اور ہمارے دل و دماغ کو سکون عطا کرتی ہے۔ اس موضوع پر، اس سبجیکٹ پر بندے نہیں بنا سکتے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ فرشتے معصوم ہیں، نورانی ہیں، مطہر ہیں اور اللہ کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ ان کے یہاں گناہ کا، غلطی کا یا خطا کا شائبہ نہیں ہے، امکان نہیں ہے، پاسیبلٹی نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر سر تا سر اللہ کے فرما بردار ہیں، مگر اپنا رہبر چننے کا ان کو بھی حق نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بھی ٹوکا اور ان کو بھی جھڑکا ہے۔ قرآن میں یہ آیات موجود ہیں۔ فرشتوں کو جانے دیں، رسولوں تک کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا جانشین، اپنا رہبر، عالم انسانیت کا ہادی، عالم آدمیت کا رہنما، کشور بشریت کا رہبر وہ چن سکے۔ اب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے اہم پیغمبر ہیں، کتنے عظیم ترین رسول ہیں، ان کو شرف تکلم حاصل ہے۔ اللہ ان سے کلام کرتا تھا، ان سے گفتگو فرماتا تھا، ان سے براہ راست باتیں کرتا تھا۔ کوئی ذریعہ، کوئی سہارا، کوئی وسیلہ، کوئی سورس درمیان میں نہیں ہوتا تھا۔ نہ جبرائیل ہوتے تھے، نہ کوئی فرشتہ ہوتا تھا۔ اللہ اپنے پیغمبر سے براہ راست گفتگو کرتا تھا۔ اسی لیے آپ کا ٹائٹل اور آپ کا لقب کلیم اللہ پڑا، یعنی وہ جس سے اللہ کلام کرے اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کا رتبہ ہے، حضرت موسیٰ کا مرتبہ ہے۔ بڑی ناز برداریاں کی ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کی، اور صرف موسیٰ ہی کی نہیں، حضرت موسیٰ کی قوم کی بڑی ناز برداریاں کی ہیں، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بڑی برکتوں سے سرفراز کیا ہے۔ ان کے حالات، ان کے سسٹم، ان کے نظام کو اللہ نے بڑا پختہ بنایا۔ بنی اسرائیل کو حکومت سلطنت اور مملکتیں عطا کی، اور کریے گا باغات سے نوازا، پھلوں سے نوازا، جنسیات سے نوازا، دولت سے نوازا، پراپرٹی سے نوازا اور اولاد سے نوازا۔
حضرت موسیٰ کی برکت کے طفیل ان کی قوم کو اللہ نے بلندیاں عطا کی اور فضیلتیں عطا کی ہے۔ قرآن مجید میں خود ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے موسیٰ کی قوم، اے اسرائیل کی اولادوں، وہ ذرا یاد کرو وہ نعمت یاد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ وہ نعمت یاد کرو، انعمت علیکم، میں نے جو تمہیں عطا کی ہے، تمہیں بخشی ہے، تمہیں ودیت کی ہے، تمہیں نوازا ہے، تمہاری خاطرداری کی ہے۔ اللہ نعمتوں کے تذکرے کا یہاں پر بیان فرما رہا، اذکروا، ذکر کرتے رہو، بیان کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کا بیان کرنا یہ رضائے پروردگار ہے، یہ خوشنودگی پروردگار ہے۔ نعمتوں کا ذکر کرنا، خالی انعمت علیکم، میں نے تم پر نعمت نازل کی ہے، اس کا ذکر کرتے رہنا، اس کا تذکرہ کرتے رہنا، اس کا چرچا کرتے رہنا۔ آپ نے قرآن کا موقف پہچانا، آپ نے قرآن کا نظریہ پہچانا، آپ نے اللہ کے مزاج کو جانا، اس کے اعلان کی طبیعت کو پہچانا، اس کے اناؤنسمنٹ کی گہرائی کو جانا، اس کے میسیج کو آپ نے درک کیا۔ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ نعمت کا ذکر کرتے رہو اور بار بار ذکر کرتے رہو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ نعمت کا ذکر کرو، خالی نعمت دی ہے تو اس کا بھی ذکر لازم ہے اور اسے تھمنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، برابر کرتے رہو۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد ابھی تک مسلمان کو سمجھ میں نہیں آیا، جہاں صرف فقط نعمت کا نزول ہو وہاں تو تذکرہ بار بار ہو، اور جہاں نعمتیں تمام ہو جائے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کیا دیکھئے گا، یہ عجیب رخ ہے، عجیب پہلو ہے۔ انعمت علیکم، میں نے تم پر نعمت نازل کی ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل ہے، موسیٰ کی قوم والے ہیں، ہارون کی قوم والے ہیں، یہ یعقوب کی اولاد ہے، یہ اسرائیل کی اولاد ہے، یہ حضرت ابراہیم کے اسحاق بیٹے کی نسل ہے، جس پر اللہ نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا کہ میں نے تم پہ نعمتیں نازل کی ہیں۔ توجہ جانا، تو قرآن مجید بتانا چاہتا ہے کہ اتنا بڑا طبقہ، اتنا بڑا سماج، اتنی بڑی سوسائٹی اور اتنی بڑی قوم، وہ کس وجہ سے فضلتکم، ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے عالمین پر، یعنی جن لوگوں پر اللہ خالی نعمت نازل کرے وہ تو عالمین پہ افضل ہو جائے، اور جن پر اللہ نعمتیں تمام کرے اگر وہ افضل قرار پائے تو حیرت کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ فضیلت کا عنوان کیا ہے؟ نزول نعمت، اللہ نے نعمت نازل کی ہے، نعمتیں دی ہے، شریک نعمت کیا، لیکن غدیر وہ مقام ہے، اور جو چاہ رہا ہوں ولایت وہ منصب ہے، وہ درجہ ہے، وہ عہدہ ہے، اور وہ اللہ کا نظام ہے، جہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا، یہی سورہ مائدہ قرآن مجید کا یہ 5واں سورہ ہے، اور ارشاد ہوا، ذرا غور کریے، تیسری آیت ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے یعنی 18 ذی الحجہ کو میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ مجھے بتاؤ دین کامل کب ہوا، دین مکمل کب ہوا، دین کمپلیٹ کب ہوا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آدم آئے دین کامل نہیں ہوا، نوح آئے دین کامل نہیں ہوا، 2500 سال تبلیغ کرتے رہے مگر کمال دین کا سنم نہیں پا سکے، اللہ کی طرف سے اکمال دین کا اعلان نہیں ہوا، دین کی کمپلیٹ ہونے کا اعلان نہیں ہوا۔ حضرت آدم 2700 برس رہے مگر دین کامل نہیں ہوا۔ ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، دین کامل تھا آدم کے دور میں؟ نہیں تھا، دین تھا مگر کامل نہیں تھا۔ حضرت نوح کے دور میں دین کامل تھا؟ نہیں تھا۔ اسلام تھا
مگر کامل نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کے دور میں ہوا نہیں ہوا، حضرت موسیٰ کے دور میں ہوا دین کامل نہیں ہوا۔ یہ سند کب ملی؟ توجہ چاہ رہا۔ ایک بات اور سوچنے کی ضرورت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء کے پاکیزہ دور میں مطہر زمانے میں بے پناہ تبلیغوں کے باوجود نتیجہ یہ رہا کہ دین تو تھا مگر کامل نہیں تھا۔ غور کریے گا، تو اس کا مطلب کامل نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ ذرا مجھے بتائیے کیا تھا دین؟ میں ناقص تو کہوں گا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا دین ہے۔ ہاں اتنا کہوں گا کہ غیر کامل تھا، کامل نہیں تھا۔ تو جو دین غیر کامل تھا اس کے لیے اللہ نے 1,23,999 معصوم انبیاء معین کیے جو غیر کامل تھا۔ جو جانا اللہ جانے کہا ہوں گے جو ابھی کامل ہی نہیں تھا اس کے تحفظ کے لیے اتنے سارے معصوم، اور جب دین کامل ہو گیا، اور کریے ذرا سمجھیے، صلوات پڑھیے محمد علیہ تو یہ عقل فیصلہ کرے، عرفان کی بنیاد پر آیات قرآنی کو دیکھیے، جہاں تک دین غیر کامل تھا۔ دیکھیں میں بڑا احتیاط سے کام لے رہا ہوں، میں نے اسلام کو، دین کو، اللہ کے قانون کو ناقص نہیں کہا، غیر کامل کہہ رہا ہوں، چونکہ ابھی سند آئی نہیں۔ کتنی زندگیاں لگی ہیں اسلام کو پہنچانے میں، ابھی کامل نہیں ہوا۔ کامل کب ہوا؟ بلا فرمائے اچھا چلیے سرکار دو عالم آ گئے، سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، حبیب خدا ہیں، رحمت رب العالمین ہیں، محبوب رب العزت ہیں، سب کچھ ہے، تو انہوں نے دین کامل کیا نہیں؟ وہ بھی 23 برس تک، اور کریے گا تبلیغ میں مصروف رہے، پتھر کھائے، کانٹوں پہ چلے، زحمتیں اٹھائی، اذیتیں برداشت کی، مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ خیبر، خندق، بدر، احد، ہجرات، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ نہیں؟ کتنی پریشانیوں سے آپ کے محبوب پیغمبر گزرے ہیں، مگر مجھے بتائیے کیا نبی کو سند اکمال ملی کہ دین کامل ہو گیا؟ نبی نے نمازیں پڑھائی مگر دین کے کمال کا اعلان نہیں ہوا۔ نبی نے روزے رکھے، حج کیا، مگر کمال دین کا اعلان نہیں ہوا کہ ہم نے دین کامل کر دیا۔ میرا پیغمبر اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب، اللہ کی رضاؤں کا مرکز، اللہ کی نعمتوں کا محور، اللہ کی کائنات کی تخلیق کا سبب، آبرو توحید، عزت رب العزت، جو جا رہا وہ آ گیا 23 برس۔ ذرا آپ سمجھ کے جائیے گا، میں ایک فکر اور ایک عجیب و غریب رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ ولایت علی کیا ہے، میرے مولا کی منزل اور میرے مولا کا مقام کیا ہے۔ ایک طرف سارے انبیاء قطار میں لگے ہیں، پورے معصوم مطہر، ان کی محنتیں، ان کی زحمتیں، ان کا اسٹرگل، ان کی رات، ان کی جد و جہد، تبلیغات، قربانیاں، شہادتیں، جان نچھاور کرنا، پلس سرکار دو عالم۔ تو جا رہا ہوں، یہ 20,000 سے زیادہ سال کا عرصہ ہے، اسلام آ گیا مگر کامل نہیں ہو سکا۔ اور کریے گا پیغمبر بھی 23 سال تک دین کو اکمال کی سند نہیں دلا سکے، دین کو کمال کی منزل پر نہیں پہنچا سکے۔ جب غدیر میں محمد نے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا من کنتو مولا، تو جو چاہ رہا من کنتو، سلامت رہے، جب مولائیت کا اعلان کیا، ولایت کا اعلان کیا اور کہا من کنتو مولا، میں جس کا مولا، علی اس کا مولا،
جیسے ہی نبی نے اعلان کیا من کنت مولا، اے علی ولی کل مومن، علی ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کا سرپرست ہے، آقا ہے، سید ہے، سردار ہے، مالک ہے، داتا ہے، خواجہ ہے، جو جا رہا نفسوں کا مالک ہے، روحوں کا مالک ہے، جانوں کا مالک ہے، ان سے زیادہ ان پر تصرف رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، حق رکھتا ہے۔ یہ جیسے ہی نبی نے اعلان کیا فوراً مشیت نے آیت بھیجی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ کیا سمجھے عزیزوں، 1,24,000 انبیاء جو بغیر علی کے دین کو کامل نہ کرا سکے، ایک دو کوڑی کا ملا بغیر علی کے دین کو کیسے کامل کرے گا؟ تو نعمتیں ہیں حضرت موسیٰ کے ناز، ان کے تمام ڈیمانڈز، تمام کے تمام مطالبات مانے اللہ نے۔ علی سب کو برداشت نہیں ہے، اور کریے گا عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، بے اسٹیٹس ہے ان کا، ایک ذات ہے۔ آپ کے ذہن علی میں ہے نا، پاکیزہ ذہنوں میں آپ کے یہ فکر جو میں نے گزارش کی تھی کہ بندوں کو ہادی بنانے کا حق نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کتنے بڑے نبی، تکلم ہے، کلام ہے، بات ہے، گفتگو ہے، سخن ہے، نجوہ ہے، مناجات ہے، تقرب ہے، نزدیکی ہے، تعظیم ہے، کوہ طور پہ بار بار بلایا جاتا ہے، حضرت موسیٰ سے باتیں ہوتی ہیں۔ مگر وہ موسیٰ اتنا کلوز ہونے کے بعد، اتنا قریبی ہونے کے بعد، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ فرمائے جو اللہ سے روز گفتگو کرتا ہو، اس کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہادی بنائے یا رہبر بنائے۔ پڑھیے جا کے سورہ مبارکہ طٰہٰ، 20واں سورہ قرآن مجید کا، چھوٹی چھوٹی 10 آیتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ اتنے قریب ہو کر، توجہ کیجئے گا، آپ یہ بتائیے اگر میں آپ کے قریب ہو جاؤں، آپ سے نزدیک ہو جاؤں، آپ سے میرے ٹرمز، میرے تعلقات اور میری دوستی بڑی پختہ ہو جائے، اور بالکل ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے کلوز ہو جائیں، تو تکلفات ختم ہو جاتے ہیں۔ گلاس رکھا ہو پانی سے بھرا ہوا، اب میں بے تکلف اٹھا لوں گا، یہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ تعلقات اتنے قریبی ہیں۔ فرمایا اب میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا کہ سرکار یہ پانی پی سکتا ہوں، میں استعمال کر سکتا ہوں، یہ گلاس یوز کر سکتا ہوں، اور کریے گا۔ عجیب و غریب منزل ہے، عجیب و غریب فکر ہے، اور یہ منزل ذرا سماعت کیجئے گا۔ تو جب تعلقات بہت نزدیکی ہوتے ہیں اور بہت کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو تکلفات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ اسی منزل پر ہے، اللہ سے بے تکلف ہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ سے بے تکلف ہے، قریب ہے، کھلے ہوئے، کوئی جھجک نہیں ہے۔ رات میں باتیں، صبح میں باتیں، پردے میں باتیں، خلوت میں باتیں، جلوت میں باتیں، ہر جگہ پر باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ، اب آیتیں شروع ہوتی ہیں 35 نمبر سے 45 نمبر تک۔ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ اگر متوجہ ہے تو جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، کھول دے، اور کریے گا تسکین دے دے، سکون دے دے، اطمینان دے دے، اور کیجئے گا مجھے سیٹسفیکشن دے دے، میں اپنی جگہ پہ مطمئن۔ رب اشرح لی صدری، کسی مسلمان کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ میرا سینہ کھول دے۔ وہاں کوئی مسلمان نہیں لکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا آپریشن کیا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ جانے کہا ہے۔ عزیزو ذرا سا میرے قریب آئیے تاکہ بات کھل کر ہو۔ کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ یہ تو آن ڈیمانڈ ہے نا معاملہ۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرا شرح صدر فرما دے،
شرح کا مطلب کیا لکھا ہے مسلمانوں نے؟ آپریشن۔ آپریشن کیسے لکھا ہے؟ وہ سورہ جو قرآن میں سرکار دو عالم سے اللہ نے یہ فرمایا الم نشرح لکا صدرک، پیغمبر ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، تو لکھا ہے وہاں پر کہ نبی کے دل کا آپریشن کیا گیا، دل نکالا گیا، آب کوثر میں دھویا گیا، جبرائیل لے گئے، اور کریے گا جبرائیل نہ ہوئے ایک سرجن ہو گئے، اور کرے حضرت جبرائیل نے آپریشن کیا۔ یہاں شرح کے معنی آپریشن، اور یہاں شرح کے معنی کیا ہے؟ میرا سینہ کھول دے، اطمینان دے، مجھے سکون عطا فرما، مجھے یہ سکون دے دے کہ میں اپنے مشن کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور کریے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ اور ایک قیامت اور کی مسلمان نے آپریشن کی ضرورت کیوں ہوئی سرکار دو عالم کے؟ کہ آپریشن کی اس لیے ضرورت ہوئی کہ دل پیغمبر اسلام میں ایک نقطہ تھا، ایک پوائنٹ، بلیک پوائنٹ، سیاہ نقطہ، وہ کبھی بھی آپ کو برائی کی طرف لے جا سکتا تھا۔ ارے جو نور محض ہو، جو نور مجسم ہو، یہی تعظیم پیغمبر ہے، یہی عزت سرکار ختمی مرتبہ ہے، یہی معرفت مسلم ہے، یہی عرفان کلمہ گو ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہی نبی کو ماننے کا طریقہ ہے کہ نبی کے دل میں ایک نقطہ تھا جو کبھی بھی نبی کو گناہوں کی طرف، غلطی کی طرف اور خطاؤں کی طرف لے جا سکتا تھا، شیطان کے راستے پر معاذ اللہ ڈال سکتا تھا۔ کیسی کیسی تعبیریں کر رہے ہیں۔ اچھا چلو بھائی پھر کیا ہوا؟ کب وہ نکال دیا اللہ نے تو اب تو امکان ختم ہو گیا، اب تو ختم ہو گیا۔ تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جب نبی تک کے دل میں نقطہ سیاہ تھا تو جو نبی کی بزموں میں بیٹھتے تھے وہ اس سے محفوظ ہوں گے؟ لطف نہیں اٹھایا آپ نے؟ جب نبی جیسے نور مجسم، خلق اول، مخلوق اول، حبیب خدا، محبوب کبریا کے دل میں نقطہ سیاہ ہو سکتا ہے تو کوئی کتنا ہی بھی بڑا ہو اس کا دل کیسے محفوظ رہے گا؟ تو جو بیٹھے تھے سب کے دل میں کالا نقطہ تھا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا، وہ کالا نقطہ کبھی چہرے پہ آیا تو چہرے کو کالا کر گیا، کبھی عمل پہ آیا تو عمل کو کالا کر گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ منزل ہے۔ اب یہ تو ایک فکر تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، رب اشرح لی صدری۔ قرآن کی آیات سے آیات کو ملا کر مفہوم کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے جائیں، عظمتوں کا ادراک کرتے جائیں، فضیلتوں کی شناخت اسی طرح ہوگی۔ یہ قرآنی آیات ذہن بشری کو ہدایت کی طرف بلا رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے دل کو کشادہ کر دے، میرے خوف کو دور کر دے، میری تشویش، میرے ٹینشن، میرے بودریشن، مستقبل کے اندیشے کو مجھ سے دور کر دے۔ بھائی طے ہوا نا؟ اور کیا کہا؟ وَحْلُلْ عُقْدَةٌ مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، جو میں کہوں وہ سب سمجھ لے۔ غور کریے گا جناب موسیٰ یہ ساری باتیں کہتے جا رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد کا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار میرے لیے جانشین بنا دے، میری قوم کے لیے رہبر بنا دے۔ کسے بنا دے؟ وزیرن من اہلی، وہ وزیر میرا جانشین، میرا خلیفہ، قوم کا ہادی، ملت کا رہبر کون ہو؟ من اہلی، میرے خاندان کا ہو۔ چلیے خاندان بتا دیا تو خاندان میں تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، خاندان ہے، قبیلہ ہے، نسل ہے، قوم ہے، گھرانہ ہے، فیملی ہے، بہت سارے ہو سکتے ہیں۔
اب جناب موسیٰ نے کہا ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا. نہیں سمجھے؟ نبی نے جھوم کے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون موسیٰ کا خلیفہ ہے، تم میرے جانشین ہو. سمجھئے وَجَلِّ وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، میرے خاندان سے بنا، میرے خاندان سے، میرے قبیلے سے، میری نسل سے، میرے حسب سے، میرے نسب سے، میرے گھرانے سے، میری قوم سے. کسے بنا؟ میرے بھائی ہارون اخی، نام ہارون ہے، رشتہ بھائی ہے، میرا بھائی. اب میں پوچھا چاہ رہا ہوں میرے مقدس شہر کے معتبر سامعین، مجھے اتنا بتا، سب کچھ تو موسیٰ نے بتا دیا. میرے گھر سے ہو، میری فیملی سے ہو، میرے حسب سے ہو، میرے نسب سے ہو، میری نسل سے ہو، میرے شجرے سے ہو، میرے خاندان سے ہو، سب کچھ تو بتا دیا. اور حد ہو گئی، نام بھی بتا دیا، تو خود ہی پگڑی اٹھا کر رکھ دینا سر پر، بنا دے بنا دے. موسیٰ بتا رہے بہت کلوز ہوں خدا سے، مگر اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ میں اپنا خلیفہ خود بنا سکوں. تو جو اللہ سے رات دن باتیں کرتا ہو، جب یہ اسے حق نہیں ہے کہ اپنا خلیفہ بنا، تو جنہیں اللہ منہ ہی نہ لگاتا ہو وہ کیسے خلیفہ بنائیں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. معیار قرآنی میزان کلام الہی محسوس کیا؟ آپ نے دیکھا کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے؟ کیا فرما رہے؟ من اہلی ہارون، یہ ناول نہیں پڑھ رہا ہوں میں، یہ قرآن مجید ہے. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے، 40ویں آیت ہے، جا کے پڑھیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے پروردگار بنا دے ایک ہادی، ایک رہبر، وزیر، میرا بار اٹھانے والا، میرا بوجھ اٹھانے والا، میرے ذمہ داریوں کو بانٹنے والا. پھر اس کے بعد کہا وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اسے میرے امر میں شریک کر دے تاکہ وہ میرے کاموں میں شریک ہو. جو میں کروں وہ وہی کرے، اور جو وہی کرے وہی میں کروں. شرکت کا مطلب کیا ہے؟ تو کسے مانگا؟ من اہلی، اپنے خاندان سے مانگا. تو اللہ نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ نے تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی، ہم نے ہارون کو خلیفہ بنا دیا، تمہارے گھر کا ہے گھر والا. توجہ جا رہا ہوں. اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے پوچھئے جا کر، جناب موسیٰ کا خلیفہ کون ہے؟ کہ ہارون. جناب موسیٰ کا جانشین کون ہے؟ قائم مقام کون ہے؟ وہ جناب ہارون. اچھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ قرآن میں لکھا ہے. بیس کیا بنی؟ بنیاد کیا بنی؟ کہاں سے آئے ہارون؟ کہ ہارون کو اللہ سے موسیٰ نے من اہلی کہہ کے مانگا، میرے گھر سے دے دے، مجھے وزیر میرے گھر کا چاہیے. لیکن جب محمد مصطفیٰ آئے تو اللہ نے کیا کہا؟ مانگ محمد، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار مجھے ایک بادشاہ دے دے، ایک سلطان دے دے، ایک جانشین دے دے. کہاں سے دے؟ من لدنک، اپنے گھر سے دے. غور کریے گا، ہارون کو موسیٰ کے گھر آتے کسی نے نہیں دیکھا، محمد کے سلطان کو کعبے کی دیوار پھٹتے دیکھا. اللہ دن کا غور کریے آپ کہاں سے آئے؟
قرآنی حوالے ہیں عزیزوں، قرآنی حوالے کہاں سے ملا موسیٰ کو؟ کمال کی بات ہے صاحب، بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، انکار کرتا ہے، بغاوت پہ اترتا ہے، سرکشی پہ اترتا ہے۔ علی کیسے خلیفہ؟ ارے بھیا، جناب موسیٰ کی شریعت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، مگر موسیٰ کے جانشین کو مان رہے کہ ان کے گھر سے ملا، اور محمد کا جانشین کہاں سے آیا؟ خانہ کعبہ سے آیا۔ اب سنیے گا، یہ کعبے سے کیوں آیا؟ ایک منزل اور بتانا چاہتا ہوں، حق نہیں ہے نبی کو، رسول کو، کلیم کو۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تھوڑا بہت تو آپ کے قریب آ گیا ہوں گا۔ کیا بتایا؟ یہ ہدایت، یہ رہبری، یہ رہنمائی، وہ منصب، وہ حق، وہ حقیقت، وہ صداقت ہے جسے بندے تو جانے دو، فرشتے جانے دیجئے، رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ خود بنا سکے۔ ویری امپورٹنٹ، یہ ذرا سمجھیے گا اس کو۔ ہادی بنانا کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ موسیٰ نے کہا تو بنا، قریب تو بنا، نبی کو رائے پیش کرنے کا حق ہے، بنا دے تو۔ اب بنایا کہ نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے، موسیٰ کا اختیار۔ اب چلے قرآن کی طرف، سورہ اعراف، قرآن مجید کا 7واں سورہ اور آیت نمبر 155۔ یہ حوالے ذرا سا وقت ضرورت اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا۔ اب قرآن کہتا ہے وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو چنا۔ اختارا، چنا، سلیکٹ کیا۔ کائے کے لیے چنا؟ لِمِيقَاتِنَا، کوہ طور پہ ان کو لے کے آئے۔ کیوں لے کے آئے؟ اس لیے لے کے آئے، جب موسیٰ باتیں کرتے تھے کہ بھائی اب یہ کرو، یہ کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں سب؟ یہ باتیں آپ کہاں سے فرما رہے ہیں؟ اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، ہم نے تو نہیں سنا۔ پروردگار نے کہا ان بے اطمینانوں کو ساتھ لے آؤ۔ 70 کو ساتھ لائے ہیں، کہاں لے گئے ہیں؟ کوہ طور پر۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا میری گزارشات کو تھوڑا سا وقار دے دیا کیجئے۔ کتنوں کو لے گئے؟ 70 کو لے کے گئے۔ تو اگر نبی کہیں اپنے ساتھ کسی کو لے جائے تو یہ فضیلت نہیں ہے۔ موسیٰ تو دن کے اجالے میں لے جا رہے ہیں، مسلمان رات کے اندھیروں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہے لے گئے، کتنوں کو لے گئے؟ اچھا، کس عنوان سے لے گئے؟ اختیار کر کے، چن کے۔ اب لے گئے، وہ کہا چلو تمہیں سناتا ہوں۔ اب آواز آنا شروع ہوئی، موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ یہ کرو، موسیٰ یہ کرو، موسیٰ یہ کرو، موسیٰ یہ کرو۔ کبھی سن لیا تم نے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو کیسے تھے چاہنے والے اور کیسے تھے پاس بیٹھنے والے؟ کہتے یہ کون سی صاحب یہاں پر گارنٹی ہے کہ اللہ ہی بول رہا ہے؟ کیا پتا آپ نے جادو سے کچھ تکڑب کیا ہو۔ دیکھیے آپ پاس بیٹھنے والوں کا ایمان، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ پاس بیٹھے ہیں، یہ معتمد ہیں جنہیں چن کے لے گئے، ان کی یہ حالت ہے جن کا انتخاب کیا رسول نے۔ تو رسول کے چنے ہوئے بھی معتبر نہیں ہوتے۔ مجھے بتائیے 70 کا حشر کیا ہوا؟ لے گئے۔ جب انہوں نے کہا کوئی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز، کیا پتا آپ نے کچھ سسٹم قائم کر دیا ہو، کوئی بات یہاں پر آپ نے تخلیق کر لی ہو، اختراع کر لیا ہو، یہ کیا ضروری ہے کہ اللہ ہی بول رہا؟ بلا فرمائیے آپ، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے نا۔ یہ نبی کے چنے ہوئے کا حشر ہے۔ کس نے چنا؟ اب میں نے مسلمانوں سے پوچھا یہ انہیں کیا ہوا؟ ان کو تو موسیٰ چن کے لے گئے۔ موسیٰ جیسا کلیم، بڑا رسول العظم، توجہ جانو، صاحب شریعت، پیغمبر چن کے لے گیا ہے۔ تو مسلمانوں کا بہت غلط لوگ تھے، ان پہ عذاب آ گیا، یہ جل کے راکھ ہو گئے، خاک ہو گئے، دھواں دھواں ہو گئے۔ بھیا کیوں ہو گئے؟ کہ یہ لوگ غلط تھے۔ کیوں غلط تھے؟ موسیٰ نے چنا تھا۔
ہوگا نہیں غلط ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن نے یہی مہر لگا دی، جب نبیوں کے چنے ہوئے غلط ہو سکتے ہیں تو تمہارے چنے ہوئے یہ کہاں سے تو بلند ترین ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دے رہے حضور؟ اب بس ایک ہی بات کہنا ہے، یہ قرآن ہی قرآن، اس کو ذرا محسوس کریں، دلوں میں اتاریں، دماغ میں رچائے بسائے، عقل کو معطر کریں. لے گئے جناب موسیٰ. اب کہتا ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یہ جیسی گستاخی کی انہوں نے شک کیا کہ پتہ نہیں اللہ بول رہا ہے کون بول رہا ہے، آپ نے یہ کیا کیا ہے، ہم اس کو کیسے یقین کر لیں؟ تو فوراً ہی ایک بجلی جھمالی، ایک جھٹکا لگا، زلزلہ آیا، اور آن کی آن میں یہ خاک ہو گئے، راکھ ہو گئے. نبی کے ساتھی جلنے سے نہ بچ سکے. نہیں سمجھ رہے؟ یہ کون ہے جنہیں نبی چن کے لے گیا ہے؟ اس سے آسان تو میرے کام میں نہیں ہے کرنا گفتگو کو. زبلان فرمایا یہ تو نبی کے چنے ہوئے تھے، سلیکٹڈ بائی پروفٹ موسیٰ. حضرت موسیٰ چن کے گئے تھے، یہ سقیفہ نے نہیں چنے تھے. اور جو کیجئے گا حضرت موسیٰ چن کے لے گئے تھے بھائی، موسیٰ نے منتخب کیا تھا. مگر رزلٹ کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جیسی بجلی ان کے اوپر گری اور یہ خاک ہو گئے. قالا، جناب موسیٰ نے گھبرا کے کہا لو شیطا، یا رب لو شیطا اہلکتہم من قبل و ایایا، پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو بھی اور مجھے بھی، یہاں کیوں بلوایا؟ کہ یہی تو دکھانا تھا کہ میرے نبی کے اختیار کیے ہوئے بھی غلطی پہ ہوتے، ہدایت کا امکان نہیں ہوتا، تو پھر گناہگاروں کے چنے ہوئے کیسے ہوں گے؟ جب نبی کے چنے ہوئے اس منزل پر ہے. اب ٹھیک ہے، جناب موسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا اور اس گستاخی کا ان کو نتیجہ مل گیا، سزا مل گئی، پنشمنٹ مل گیا. اب جناب موسیٰ بھی بولے وہیں پر. اب یہ آیت عجیب ہے، بس اسی کے لیے اتنی زحمت دی ہے. آپ کی نازک اور معتبر سماعتوں کو اس منزل پہ آئیے. اب جناب موسیٰ خود کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَنَا مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، وہ بھی آئے کوہ طور پر اور جناب موسیٰ بھی آئے کوہ طور پر. جیسے ہی کوہ طور پر آئے تو اللہ کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَنَا مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ ہمارا کلیم ہماری بارگاہ کوہ طور پر آئے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو جناب موسیٰ کے رب نے ان سے کلام کیا، گفتگو کی. آ گئے ہو میرے محبوب، میرے کلیم، زحمت تو نہیں ہوئی، تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی آپ کو آنے میں کٹھنائی تو نہیں ہوئی کہ نہیں پروردگار تیری بارگاہ میں آئے، بڑا دل بڑا مطمئن ہے. کلم ربہ، اب اللہ بول رہا تھا. یہ تو قوم کا عالم تھا، قوم نے کہا کہ کیا پتا یہ کسی اور کی آواز ہو، آپ ذرا ہمیں دکھاؤ اللہ کہاں بول رہا ہے، کیسا ہے اللہ. اسی بات پر اللہ ناراض ہو گیا. میں دیکھنے والی کی چیز نہیں ہوں. پھر موسیٰ وہی کہہ رہے ہیں، جب اللہ نے کلمہ ربہ، جب اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تو قالا، حضرت موسیٰ نے فوراً کہا رب ارنی انظر الیک، پروردگار پردے میں نہ بول، سامنے نکل کے آ تاکہ میں تجھے دیکھوں. کوئی مطالبہ تو قوم نے کیا تھا، وہی مطالبہ آپ کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ کبھی سوچئے گا، تلاوت کیجئے گا اس قرآن کی آیت کی اور اس پیراگراف کو دیکھئے گا اور سمجھنے کی کوشش. رب ارنی انظر الیک، معبود یہ پردے میں باتیں، یہ حجاب کے پیچھے گفتگو، یہ خالی آواز سنانا اور سامنے نہ آنا، زیارت نہ کرانا، چہرے کی دید سے محروم رکھنا، یہ کلیم کی ناز برداری کا. نکل کے آ باہر تاکہ انظر الیک، میں تجھے اپنی نظروں سے دیکھوں.
بڑا خطرناک ٹائپ کا جملہ آیا، قرآن نے کہا لن ترانی، ہرگز نہیں، کبھی نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، لا ترانی نہیں، لن ترانی، دو لفظ استعمال ہوتی ہیں عربی میں، ایک لا، ایک لن، لا کا مطلب نہیں، لن کا مطلب کبھی نہیں، جیسے نو اور نیور، تو جو جانا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں دیکھ سکتے نہ قیامت میں دیکھ سکتے، خدا فرمائے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی کبھی نہیں، نیور نیور، کبھی نہیں دیکھ سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ فیصلہ سنا دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی مسلمان دکھلا کے بشر میں دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کیا دیکھو گے کہ اللہ کا چہرہ دیکھیں گے، عربی میں بولو نا کہ وجہ اللہ دیکھیں گے، تو کون ہے وجہ اللہ؟ اور کریے تم دیکھو گے وجہ اللہ، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ مولا سلامت رکھے۔ مالک کی خوشنود رہے یا علی کہنے والوں سے، فرمایا رب ارینی انظر الیک، اصغر صاحب بہت دور بیٹھے، انظر الیک، پروردگار ذرا آ سامنے، زیارت کرا، دیدار کرا، ذرا شو کر، اپنے آپ کو ظاہر کر، انظر الیک، میں تجھے دیکھ۔ اللہ نے کیا کہا؟ نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں۔ یہ قرآن کا اعلان سنیے کتنا خوبصورت اور کتنا مضبوط، لن ترانی، مجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اب اس کے خلاف عقیدہ بنانا یہ الہی پروگرام سے بغاوت ہے۔ یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، نہیں ہوگا، وہ دیکھنے دکھانے کی چیز ہی نہیں، مگر کلیم کا معاملہ تھا بھائی، کلوز کر لیا تھا، ناز برداریاں کی تھی، ایک ہی تو اس نے پہلی بار ڈیمانڈ کی کہ دکھا دے سامنے آ جا، مگر یہ توحید کی مجبوری ہے، جسم و جسمانیت رکھتا نہیں اللہ، دیکھا کیسے جائے۔ اب کیا کرے پروردگار؟ اب موسیٰ کا دل رکھا، سنیے کیا قیامت کی گفتگو ہے۔ پروردگار کہتا ہے ہاں موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو مجھے تو چلو تمہاری ڈیمانڈ مان لیتے ہیں، مگر زیارت کو کنڈیشنل بنا دیتے ہیں، مشروط۔ وہ کہو کیا پروردگار؟ وَلَكِنْ زُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ایسا ہے کہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو، وہ پہاڑ، پہلے پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ کیا شرط بنائی؟ میں بہت آہستہ ہو گیا ہوں، آہستہ بالکل، آپ کے دل میں اترنا چاہتا ہوں۔ کیا شرط کی خدا نے، کیا کنڈیشن لگائی؟ اس پہاڑ کو دیکھو، اس ماؤنٹین کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا، سالم رہا، تو پھر مجھے دیکھ لو گے۔ تو اللہ کا دیکھنا کائے پر ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے پہاڑ کی استقامت پر۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رکا رہے تو دیکھ لو گے۔ اب پھر قرآن آگے بڑھا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَصَعِقَ مُوسَىٰ۔ عجیب ہے، جیسے ہی اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، تجلی جلوہ ڈالا، اللہ نہیں آیا پہاڑ پر، اللہ تو پہلے ہی کہہ چکا میں کبھی دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تو اللہ تو آیا نہیں، تو اللہ اور ہے، اللہ کی تجلی اور ہے۔ تجلی، تھوڑا سا ذرا میرے ساتھ چلیے، کیا دکھائی دیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جیسے ہی اللہ نے تجلی ڈالی، یہ لفظ غیر مانوس نہیں آپ کے لیے، تجلی، جلوہ، جلالت،
یہ بہت بولا جاتا ہے ہماری مجلسوں کے درمیان. تو اللہ نے جلوہ دکھایا نا. جلوہ جانتے ہیں؟ جلوہ اور ہے، اللہ اور ہے. موسیٰ نے کیا دیکھا؟ جلوہ دیکھا. اللہ کو تو نہیں دیکھا. اللہ نے تو ابھی کہا لن ترانی، مجھے کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ کیا دیکھا موسیٰ نے؟ جس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ جالا، غور کیجئے گا، جال الجبل دکا، یہ پہاڑ جو تھا اس کے پرخچے اڑ گئے، چور چور ہو گیا، پاؤڈر ہو گیا. غور کیجئے گا، ریت بن کے بکھر گیا. تجلی کا اثر یہ تھا کہ اس نے پہاڑ کو بکھیر دیا، پتھروں کو ہٹا دیا. مسلمانوں تلاش کرو یہ تجلی کیا تھی، یہ تجلی کون سی تھی؟ اللہ تو تھا نہیں، اللہ کی تجلی تھی. تو اللہ کا جلوہ کیا ہے؟ اللہ تو آیا نہیں. تو جلوے کا ثبوت، پروف، دلیل، سند، اعلان خود اس کے ساتھ ہے کہ اللہ کا جلوہ وہ ہے جو موسیٰ نے دیکھا، کہ جس کا ریئیکشن یہ ہو کہ پہاڑ پھٹ جائے، پتھر ہٹ جائے، پتھر ہٹ جائے. اللہ جانے کہاں ہوں گے آپ. جلوہ الہی کیا ہے؟ جس کا رد عمل، نتیجہ، رزلٹ یہ ہے کہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جائے. مجھے قسم کھا کے بتاؤ، کعبے کی دیوار سونے کی ہے، چاندی کی ہے، کہاں کی بنی ہے دیوار؟ کہ پتھروں کی بنی ہے. فاطمہ بنت اسد نے کیوں کہا پروردگار بلا رہا ہے تو پتھر ہٹا دے، کعبے کی دیوار پھاڑ دے، تاکہ پتہ چل جائے یہ وہ جلوہ ہے جو موسیٰ نے دیکھا تھا. اور کرے سلامت رہے. جلوہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ مسلمان کیوں بھٹکتا ہے، کیوں بھڑکتا ہے علی کے نام پر، علی کے فضائل پر. اللہ کے جلوے کا نام علی ہے. ذرا سمجھئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کی تجلی کا نام علی ہے، جلوہ پروردگار کا نام علی ہے. اللہ کا جلوہ ہے میرا مولا، آپ کا مولا. اللہ کا جلوہ مسلمان کا ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ارے ہم تو سمجھ گئے جس جلوے کو دیکھ کر پہاڑ اپنی جگہ نہ رکے تو پہاڑوں پہ چڑھنے والوں کی اولاد اس جلوے کو کیا دیکھے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ ہے فضائل، یہ ہے قرآن کے حقائق. اب صاحب کیا ہوا؟ فجالو دکا، پہاڑ کا حشر کیا ہوا؟ دکا کہتے دک کہتے کوٹنے کو، پیسنے کو، ہے نا. چور چور ہو گیا، پرخچے اڑ گئے. کمال ہے، جتنا شکر کیجئے کم ہے. علی کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پاتا. یہ مولا کا کرم ہے جو ہمارے اور آپ کے دماغوں کو اتنی پختگی دے دی. نہیں سمجھ رہے آپ؟ جو علی کو سمجھ رہے ہیں، علی کو چاہ رہے ہیں، یہ منزل شکر ہے، یہ مرحلہ تشکر ہے. سوچئے کبھی اپنے آپ کے دل کو، دماغ کو، قلب کو، شعور کو کتنا اسٹاک بنا دیا اللہ نے کہ جلوائے علی کو آپ تحمل کر پا رہے ہیں. معمولی بات نہیں ہے، یہ منزل شکر نہیں ہے. اب صاحب دو ریئیکشن، جلوائے الہی، علی کی زیارت. اچھا کتنی دیر چلا یہ عمل؟ یہ جلوہ کتنی دیر رہا؟ جلوہ تو جلوہ ہے. اب میں جلوے کا بھی ترجمہ کروں. تجلی کیا ہے بھائی؟
پلک جھپکنے سے بھی کم کے وقفے میں جو چیز عمل میں آ جائے اسے تجلی کہتے ہیں. کتنی لگی اس جلوے میں؟ پلک بھی نہیں جھپک سکی. اور یہ اکثر کیا ہوا؟ پہاڑ تو مسالہ ہو گیا، پس گیا، بالکل ختم، چکنا چور، پاؤڈر ہو گیا، آٹا بن گیا، بالکل سمجھیے رضا رضا ہو گیا. لیکن وہ جو نبی تھے اللہ کے کلوز، بہت قریبی گفتگو کرنے، ان کا کیا ہوا؟ سائقہ موسیٰ تو غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے. موسیٰ کو اپنا ہی پتہ نہ رہا. اب اللہ نے کہا یہ کیا بھائی؟ موسیٰ تو میرا بے ہوش ہو گیا. کلیم یہ تو مجھے دیکھنا چاہتا، زیارت کرنا چاہ رہا تھا. میں نے مشروط کیا تھا کہ پہاڑ کو دیکھو، اگر اپنی جگہ پہ رک جائے تو مجھے دیکھو گے. تو ہوا نہیں. اب بے ہوش ہو گئے موسیٰ. اب ناز برداری تو ہے بھائی، کلیم ہے نا موسیٰ، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں نا. تو کیوں ہے بھائی قرآن میں یہ واقعہ؟ کس لیے؟ کچھ تو اس سے سبق لینا چاہیے نا. تو میں وہی تو خدمت انجام دے رہا ہوں. اب جب موسیٰ کو دیکھا بے ہوش ہے تو اللہ نے اپنی رحمتوں کی پھوہار موسیٰ پہ ڈالی. فلما افاقہ، اب موسیٰ جو تھے وہ غش سے چونکے، افاقہ ہوا، ٹھیک ہو کے اٹھتے ہی کہتے ہیں آنکھیں مل کر چاروں طرف دیکھتے ہیں حیرت سے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں قالا سبحانک، پروردگار تو سبحان ہے، سبحان ہے. کیسے موقع پر سبحان بولا جاتا ہے؟ جہاں تعجب، بڑے تعجب کی بات تھی نا. کہ سبحانک، تم تو الہی، پروردگار تو سبحان ہے. بھائی میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ، اب ایسی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، اب ایسا مطالبہ نہیں کروں گا کہ تجھے دیکھنے کی خواہش کروں. میری توبہ کر لی حضرت موسیٰ نے. یہ تائب ہے، اللہ تواب ہے، اس نے قبول کیا. اور توبہ ہی پہ نہیں رکے، اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، پروردگار میں کائنات میں پہلا مومن ہوں. سمجھے ہی نہیں آپ؟ کس کے مومن؟ بھائی اللہ کو دیکھا نہیں تو اللہ کے تو مومن ہو نہیں سکتے، پھر کس کے مومن ہیں؟ خاموش بیٹھے آپ. اللہ کو تو دیکھا نہیں، ہاں سمجھے، اللہ کو تو نہیں دیکھا نا، ذرا سمجھے. انا اول المومنین، میں پہلا مومن ہوں. کس کے مومن ہو؟ پہلے کس کے مومن ہو؟ کیا دیکھا؟ جو دیکھا اس کا مومن. اچھا اس بحث کو بھی چھوڑیے، جناب موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہے یا نہیں؟ صادق رسول ہے کہ نہیں؟ اگر بات میں وزن نہ ہوتا تو قرآن کی آیت نہ بنتی. حضرت موسیٰ نے کہا میں پہلا مومن. اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب میں پہلا مومن ہوں، the first مومن، پہلا مومن ہوں. کس بیس پر، کس بنیاد پر؟ خالی جلوہ دیکھا، علی کی تجلی دیکھی، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو کہا پہلا مومن. علی کی تھوڑی دیر کے لیے زیارت کی، اور وہ بھی ایسی حالت میں جہاں جھیل نہ پائے، تحمل نہ کر پائے. توجہ دے رہا ہوں، اس عمل کو کتنا فخری انداز میں بیان کیا کہ میں پہلا مومن ہوں. ارے شرم کرو مسلمانوں، جو موسیٰ علی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے وہ تو پہلا مومن ہے، اور جو علی کو گود میں پالتا رہے اس ابو طالب کا کیا عالم ہوگا؟ متشکر، شکر گزار. آیات قرآنی کا مزاج، پیغام
بیان میسج ذرا جب پہلو کھلتے ہیں تو جب سمجھ میں آتا ہے کہ فضیلتیں کیا ہیں۔ رہبر ہادی جتنا شکر الہی کرے کم ہے، جتنا شکر کے سجدوں کی سپیڈ بڑھائے کم ہے۔ یہ کم معمولی مرتبہ ہے کہ آپ کو علی والا بنایا، اور میرے مولا نے بھی کہا ہر جگہ زیارت کراؤں گا، ہم ہر جگہ دیکھیں گے علی اور کہیں گے ہمیشہ موسیٰ ہم دیکھ رہے ہیں آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ بڑا لطف آئے گا، یہ کرم بھی مولا کا ہے، یہ مہربانی، یہ لطف، یہ فیوز و برکات مولا کے، مولا آتے ہیں ہر جگہ پہ آتے ہیں، یہ منزل ہے۔ رہبر آپ جانتے ہیں قانون الہی، سسٹم آف گاڈ، اللہ کی سیرت کو جب باغیوں نے چینج کیا تو اس کا نتیجہ کتنا بھیانک ہے۔ خود نبی کا گھر اجڑ گیا، چمن پیغمبر تاراج ہو گیا، یہ کہے کا نتیجہ ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے؟ معرفت کے کانوں سے سنیے، امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے، وہ آپ کے بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں 10 عاشور سن 61 ہجری جمعہ کا دن، عصر کا وقت، کربلا کا میدان، مقتل۔ تم یہ سمجھ رہے ہو آج قتل ہوا ہوں میں؟ کہتے ہیں انا قتیل بیوم ثقیفہ، مجھے تو قتل کر دیا تھا ثقیفہ۔ جیسے ہی اللہ کا قانون بدلا، وہیں سے اہل بیت کے قتل کی ابتدا۔ غور کریے آپ، اسی کا نتیجہ تھا نا وہ دروازہ جس پر نبی کھڑے ہو کے سلام کرتا تھا، اسی سسٹم کے بعد تو جلا۔ ہدایت کے منصب کو اور رہبر سازی کو جب امت نے اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کا کتنا بھیانک نتیجہ نکلا۔ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، پہلو ٹوٹ گیا۔ کربلا کچھ اور نہیں ہے، ان سارے مظالم اور سارے مصائب کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ بی بی پاک پر کتنے ظلم ہوئے، پسلیاں کیسے ٹوٹی؟ قنفذ ملعون کے تازیہ نے درے پشت مطہر پر کیسے زخم ڈال گئے، کیسے پتا چلتا؟ نہ پتا چلتا مدینے میں کیا ہوا، تنگ گلیوں میں کیا ہوا۔ کرفیو لگا تھا، آرڈر تھا، کوئی بیان نہ کرے، کوئی فاطمہ زہرا کے گھر نہ جائے، کوئی ان سے دار رسی نہ کرے، کوئی پرسجد نہ کرے، کوئی ان کی دل جوئی نہ کرے، باہر تک کوئی نہ جائے۔ کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، تاریخ نہ بننے پائے، کتابوں میں یہ ظلم نہ آنے پائے۔ ایک نظام قائم کیا گیا، توجہ چاہ رہا ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، لیکن کربلا نے سب ایکسپوز کیا، کربلا نے بتایا۔ فاطمہ زہرا کے زخم کیسے ہوں گے یہ سکینہ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے۔ 3 برس کی شہزادی صغیرہ بطول، کون ہے سکینہ؟ کیا بیان کریں، وقت تمام ہو گیا عزیزوں، تھوڑا بڑھ گیا ہے۔ اب میں کیا پڑھوں آپ کی خدمت میں؟ سکینہ کے مصائب، ایک ہی جملہ پڑھوں گا بس۔ شہادتیں آپ سنتے ہیں، ہماری اس عظیم شہر کے عظیم خطبہ، علماء، ذاکرین بی بی کی شہادت کے مختلف پہلو آپ کو سناتے ہیں، آپ کی رعایت فرماتے ہیں۔ میں تو ایک پہلو سنانا چاہتا ہوں۔ کائنات دیکھو، جناب سکینہ بابا کی شہادت کے بعد تماچے کھاتی رہی، سنا ہے؟ جھڑکیاں کھاتی رہی، شیمر مسلسل اذیت دیتا رہا،
میں چاہتا ہوں کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آئے. ننھی معصومہ کا پرسہ بی بی کی بارگاہ میں دے رہا ہے نا، ادھر سے دیکھ رہی ہیں شہزادی. ایک رخ رکھنا چاہتا ہوں بس، حق گریہ ادا ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں اہل بیت کے گھرانے کے مظلوم ظالموں کی طرف سے قید رہے. مولا کائنات امام حسن امام حسین کے علاوہ یہ قتل کیے گئے، باقی ہمارے ائمہ سب قید رہے. سید سجاد قید، محمد باقر اسلام قید، جعفر صادق قید، بوسی کاظم. آپ کی تو 25 سال کی عمر ہوئی، ساری قید خانے میں گزر گئی. 11ویں امام تک قید میں رہے، اور قید میں یوں ہی آزاد نہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. ایک امام ہے کہ جن کا جنازہ لاشا جسر بغداد پہ رکھا گیا، تو روایت کہتی ہے کہ اس عالم میں بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا. چاہنے والے آئے، ہتھکڑیاں نکالی، بیڑیاں نکالی، خاردار توق نکالی. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مظلوم ائمہ اہل بیت جو قید میں شہید کر دیے گئے، وہ جب دفن ہوئے تو ہتھکڑیوں کے ساتھ دفن نہیں ہوئے، بیڑیوں کے ساتھ دفن نہیں ہوئے. سن لیا آپ نے؟ اس بات کو سنیے، دل سے سنیے، دل کے کانوں سے. دفن سے پہلے ہتھکڑیاں سامان قید ہٹا لیے گئے. ایک بچی ہے جو رسیوں میں دفن ہوئی، مجلس تمام ہو گئی. سکینہ ہے جن کے ہاتھوں کی رسیاں نہیں کھلی، گلے سے رسن نہیں ہٹائی، پائے اقدس میں رسی تھی. جب کسی نے پوچھا میرے 7ویں امام سے کہ آپ کی چھوٹی دادی کو آپ کے دادا سید سجاد نے رسیوں میں کیوں دفن کیا، بقید حالت قید کیوں دفن کیا، تو اگر میں تفصیل سے پڑھوں تو دیر ہو جائے گی. بس ایک جملہ سن لو. میرے مولا نے ایک ہائے کا نعرہ لگایا اور ایک جملہ کہا، راوی میری چھوٹی دادی اتنی پیاسی تھی، اتنے دن پیاسی رہی کہ پیاس کا یہ اثر تھا کہ ہڈیوں کے جوڑ اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے. آمادہ ہے؟ اتنی پیاس تھی کہ گوشت پگھل چکا تھا. چکنائی جو ہوتی ہے گوشت کے ساتھ وہ منجمد ہو گئی تھی، زائل ہو گئی تھی، کچھ نہیں بچا تھا. ریئیکشن اثر یہ ہوتا ہے رد عمل، جب پیاس انتہا پہ ہوتی ہے تو ہڈیاں اپنے جوڑوں کو چھوڑ دیتی ہے. ہاتھوں کی کلائیوں کی ہڈیاں الگ ہو گئی تھی، کوہنیاں الگ ہو گئی تھی، گھٹنوں کے جوڑ الگ ہو گئے تھے. اب میرا مولا ایک جملہ کہتا ہے، وہ جملہ کہتا ہے، راوی اگر میرا دادا سجاد سکینہ کو رسیوں میں دفن نہ کرتا تو سکینہ کا وجود ایسے ہی بکھر جاتا جیسے قاسم کا لاشا بکھرا. ہائے میری دادی سکینہ، ارے آپ کا جنازہ کس حالت میں اٹھا، رسیوں سے جکڑا ہوا. واہ مظلومہ، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ.